نتیجتاً ان کے مدارس بڑھتے چلے گئے، اسکول بڑھتے چلے گئے، مساجد بڑھتی چلی گئیں، اور اتنی بڑھ گئیں کہ فار ایگزامپل 10-20 and 80 کا ریشو بن گیا، 100 میں ان کی 80 ہو گئی، ادھر 20 رہ گئی، اسی طرح 20 اور 80 کا ریشو بن گیا پرسنٹیج وائز۔ 18,000 مدارس میں سے 12,000 ان کے، اتنا ہو جو باقی جو ان کے 6 ہیں بیٹے وہ بھی کسی کام کے 4,000 ان کے، 2,000 پھر وہ بھی سب سے کمزور اور بڑے کمزور۔ مطلب ہے کہ اب اس صورت میں جب میں جنگ سے لاہور شفٹ ہوا تو ٹی وی کے اوپر پروگرام آتے تھے، اور وہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا پروگرام آتا تھا الہدا، پوری دنیا جمعہ کے دن آتا تھا، تو دین کی طلب کے لیے ایک ہی پروگرام باقاعدہ ویکلی تھا دین پر، ساری پاکستانی قوم اس کو بیٹھ کے دیکھتی تھی، اور وہ بڑے بھرپور طریقے سے اپنے عقیدے کا پرچار کرتے تھے، خارجی قسم کا عقیدہ، ایکسٹریم۔ اسی طرح باقی لوگ بھی سارے، جماعت اسلامی موجود تھی، متحرک تھی، کالجوں میں اسلامی جمعیت طلبہ تھی، مولانا مودودی صاحب کی کتابیں تھیں، ان کا لٹریچر تھا، ادھر تبلیغی جماعت متحرک تھی، آپ دیکھتے چلے آئے، انسٹیٹیوشنز بھی ان کے انڈر ہیں، تبلیغی جماعت کا زور بھی ہے، وہ ہر طرف کام کر رہے تھے، مدارس بھی سارے ان کے ہیں، اور تبلیغی تعلیم مراکز بھی ان کے ہیں، اور کتابیں بھی بے تحاشا وہ لکھ رہے تھے، ایک ساری فضا تھی، اور جگہ جگہ ان کے درس قرآن ہوتے تھے۔ ہمارے لوگوں کا وہی پرانا طریقہ اپنی مساجد میں میلاد کے جلسے، معراج کے جلسے، محرم کے جلسے، مخصوص آڈینس، وہ جو سکے بند ٹریڈیشنلی سنی چلے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی طبقے کو ہمارے لوگوں کی اپیل نہیں تھی، نوجوان نسل بیک کے جا رہی تھی، پڑھا لکھا طبقہ ٹوٹلی عقیدہ بدل رہا تھا، ایک ایسی فضا تھی پورے ملک میں، ایک تاریخ رات تھی۔ ہم نے بچپن میں جلسے دیکھے ہیں، میں نے اپنے بچپن میلاد النبی کے جلسے ہوتے تھے، جب میں چھوٹا بچہ تھا تو بڑے بڑے علماء آتے تھے، 10-10 20-20 ہزار لوگ شہروں کے اندر جلسوں میں جمع ہوتے تھے۔ پھر جب 80s کا زمانہ آیا، میں نے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ریڈیوس ہوتے 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 کلچر چینج ہوتا گیا، ہمارے لوگوں نے نئے زمانے کے مطابق تدبیر ایفرٹ زیادہ کی نہیں، جسٹ فرام کراچی ٹو پشاور پورے ملک کی حالت ہے تو کی نہیں، تو جلسوں میں 200 300 لوگ رہ گئے، 20 ہزار سے۔ اب بیٹے آپ لوگ جاتے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو اپنے جلسے علماء کرتے ہیں اس میں ایسے بھی ہیں 20 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، سٹیج پر مولویوں کو زیادہ بٹھایا ہوتا ہے تو سٹیج کے لوگوں سے سامعین کم ہوتے ہیں، یعنی اس طرح بھی ہو رہا ہے، یہ اس حد تک نیچے لے گئے۔ اس کنڈیشن میں جب آیا میں تو میں نے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج جوائن کیا ایز لیکچرر لاء، تو پھر مجھے کئی علماء ملے، بہت پریشان حال تھے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ کوئی کسی کو آگے پریزنٹ کریں جو عقیدہ مسلک کو پرچار کرے، نوجوان نسل اس کو سنے، تو اللہ کی شان ہے۔ تو اس وقت میرے آتے فیڈرل شریعت کورٹ نے مجھے ایڈوائزر لے لیا تھا، میں لاء کالج کا پہلا واحد اسلامک لاء کا ریگولر لیکچرر تھا، پھر سپریم کورٹ بن گئی تو اس میں جورس کنسلٹ اور ایڈوائزر ہو گیا تھا، تو انٹرنیشنل اہمیت کے بڑے بڑے کیس میں نے ڈسکشنز کی، حضور کی حرمت اور ناموس کا کیس آیا، قادیانیوں کے کئی میٹر آئے، تو یہ کیفیت تھی۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب خاصے متنازع بن گئے تھے، اس وقت کچھ ایشوز انہوں نے ایسے چھیڑے کہ متنازع بن گئے تھے، اور جنرل ضیاء الحق چاہتے تھے ان سے ٹو گیٹ ریڈ فرام اٹ، مگر متبادل آدمی وہ اتنا سٹیچر اپنا اور اپنا لیول پیدا کر چکے تھے کہ ان کو ریپلیس کرنے والا کوئی آدمی اہل سنت میں تو تھا ہی کوئی نہیں، اور جو ٹرائل ہو رہا تھا وہ بھی دوسرے عقیدے کے لوگوں میں سے کہ somebody from that عقیدہ وہ ریپلیس ہے۔ ادھر لوگوں نے جب ریکارڈ کروائے 10-20 لوگوں کی سپیچز کراچی سے مختلف جو اہل سنت کی، تو وہ ان کی سکے بند جو تقریریں ہوتی ہیں جب انہوں نے ٹی وی پہ دی تو وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا یہ تو بیوقوفانہ سی باتیں ہیں، یہ مسجدوں میں چل جائیں گی اپنے خاص ماحول میں، وہ جوش میں آ جانا اور جلال میں آ جانا، غصے میں آ جانا، اور کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قرآنک ریفرنسز نہیں، حدیث نہیں، انٹلیکچول بات نہیں، آرگیومنٹس نہیں ہیں، ایویڈنس نہیں ہے، سائنٹیفک طریقہ نہیں، فلسافیکل طریقہ نہیں، لاجیکل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ کس طرح چلے گا، تو یہ تو آؤٹ ہو گئے تھے، اب انہی میں سے چل رہے تھے۔ ان کو پارلیمنٹ میں سے ہمارے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ میرا نام لے کر کہ ان کے ریکارڈ کروا کے ٹرائل کریں،
ہمارے عقیدے کے کچھ لوگ پارلیمنٹ میں تھے اس وقت ممبر، وہ ان سے ملے، حاجی حنیف طیب، پیر خلیل الرحمان چشتی، ہمارے جو عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے یہ لوگ سارے، کئی انہوں نے کہا آپ ان کو بھی ٹرائی کریں. تو پھر وہ اس وقت جنرل مجیب الرحمان تھے، وہ آئے اور ان کو کہا، تو میرے 5-6 لیکچر ٹرائی کیے. جب انہوں نے لیکچر جا کے سنے، انہوں نے سارے اٹھا کے بقایا لوگوں کے پھینک دیے. یہاں سے ایک نئی ٹرم کا آغاز ہوا اور فہم القرآن کے نام سے میرے خطابات شروع ہو گئے اور 9 سال 89 تک چلے. پوری دنیا اس زمانے کی میرے فہم القرآن کے خطابات سے آگاہ ہے، اور انڈیا، دہلی اور امرتسر اور پورے انڈیا تک کے جو سکھ اور ہندو بھی، مسلمان تو مسلمان رہے، جب میرے خطاب کا ٹائم ہوتا تھا وہ بھی جاب چھوڑ کر، سینکڑوں ہندو سکھ بھی اجتماع کر کے خطاب سننے بیٹھ جاتے. میں ایک مرتبہ سرگودا جا رہا تھا بس پر، تو ایک گاؤں سے گزرے، شام کا ٹائم تھا، جمعے کی شام، تو میرے ذہن سے اتر گیا کہ میرے خطاب کا ٹائم ہے. وہ تو ریکارڈ ہو جاتے تھے نا، تو وہاں کوئی دیہاتوں میں کوئی کئی 100,000 کے قریب افراد، بہت بڑا اجتماع تھا، ٹی وی لگا ہوا تھا. میں نے ایسے ہی سوچا کہ یہ اتنا بڑا اجتماع دیہات میں اور ٹی وی کے آگے بیٹھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے ذہن میں ریئلائز نہیں ہوا کہ آج جمعہ ہے. جب گاڑی رکی تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کو نہیں پتا تھا میں کون ہوں. ایسے کسی نے کہا، انہوں نے کہا جی تو نہیں پتا ہے جمعہ کا دن شام نو تو ڈاکٹر طاہر القادری تقریر آندی ہے ساری دنیا جو. تو ایک گاؤں میں ٹی وی ہوتا تھا، 2-2 3-3 گاؤں سے لوگ جمع ہو جاتے تھے، پورے ملک میں ایک انقلاب کی بنیاد آ گئی. اس سے اللہ پاک نے اس عقیدہ کی حفاظت کا ایک سامان شروع کیا. تو یہ بگننگ ہوئی. پھر اس زمانے میں منہاج القرآن بنایا، اور اب جب بنایا تو پورے ملک میں اپنی اہل سنت کی مساجد جو تھی وہ اتنے قدیم طریقے کے عادی تھے اور سخت مزاج کہ ایک مسجد بھی درس قرآن کے لیے یا کام کا آغاز کے لیے نہیں ملی پاکستان سے مجھے. ایک مسجد بھی نہیں. جہاں بھی روئے زمین پر کام کیا، پہلی اینٹ بھی زمین خرید کے خود بنائی. یعنی وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ریزسٹنٹ ہو گئے. یہ وہ حالات تھے جب آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور وہ سارے مشائخ، کثیر ایک طویل ہے کہ بالکل ایک 2 گروپ جن کے اندر اخلاص تھا، مسلک کا ڈر تھا، جو سمجھتے تھے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو نفع نقصان کی خبر نہیں ہے، تو وہ جڑ گئے شانہ بشانہ. تو وہ ایک پوری ٹیم تھی جو میرا ساتھ دے رہی تھی پورے ملک میں. تو منہاج القرآن بنایا اور منہاج القرآن بنا کے اس کو ڈیولپ کیا. پھر ماڈل ٹاؤن میں، اب ہماری جگہیں اہل سنت کی ماڈل ٹاؤن جیسی جگہوں میں کب بنتی تھی؟ وہ تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا. اور وہ سیکریٹریٹ بنایا. پھر ٹاؤن شپ میں جگہ خریدی جو مور اور لیس پوری جگہ بن جاتی ہے 460 450 کنال کے قریب، اور 20-40 کنال کے قریب ماڈل ٹاؤن میں جو ایکسٹینشن بلاک تھا. اب کہیں سے کوئی پیسہ نہیں، ایک پائی بھی کہیں سے نہیں ملا، نہ گورنمنٹ سے، نہ کسی سرمایہ دار سے، نہ کسی ذریعے سے. سب وہ جو ممبرز بنائے، رفقا بنائے، تاجر لوگ تھے برانڈڈ روڈ پہ. میرا اپنا بزنس بھی برانڈڈ روڈ پر تھا، ایک پارٹنرشپ تھی میری کسی کے ساتھ. تو وہاں کے لوگ جو سارے شریک ہوئے، جب میرے درس شروع ہوئے تو درس میں لوگ آنے لگے نا، تو وہ ایک سیلاب کی طرح لوگ پورے پنجاب سے، کراچی سے، رحیم یار خان تک کے لوگ ہر 15 دن کے بعد سفر کر کے میرا درس سننے آتے تھے. کچھ لوگ فلائٹ لے کر کراچی سے آتے تھے. پھر میں نے پہلے بتایا پنڈی سے رحیم یار خان تک، اسلام آباد، ہری پور تک سے لوگ آتے تھے. ہری پور سے رحیم یار خان تک مخلوق 15 دن کے بعد بسوں پر بیٹھ کے درس کے لیے لاہور آتی. اور کچھ لوگ ہر 15 دن بعد فلائٹ لے کے کراچی تک سے آتے. ایک فضا بن گئی. پھر اس کے بعد میں نے درس قرآن کے مراکز جو ہیں، اب چونکہ اب نئی جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق ڈیلیور ہونے لگا نا، جو گیپ آ گیا تھا طویل عرصہ، نئی ریکوائرمنٹ. اب لوگ ہمارے قرآن کے حوالے کوئی نہیں دیتا تھا، حدیث کی بات کوئی نہیں کرتا تھا، صرف بزرگوں کے حوالے قصے، کہانیاں، کرامات اور فتوے صرف اس پر رہ گئے تھے. اب اس سے نوجوان نسل کنونس نہیں ہوتی. ان کو 3 چیزیں چاہیے، یہ بات قرآن اور حدیث کے ریفرنس سے چاہیے، پھر کلاسیکل اتھارٹی سے اس کی سبسٹینشیشن ہو چاہیے، نمبر 3 وہ لاجیکل، انٹلیکچوئل، فلوسافیکل طریقے سے، لاجیکل طریقے سے وہ ایکسیپٹیبل ہو، بات دلائل چاہیے.
سائنٹیفک دلائل چاہیے، لاجیکل دلائل چاہیے. اب یہ چیزیں ان کا کمبینیشن کہیں نہیں تھا. اب جب یہ کمبینیشن ہو گیا تو خدا کا شکر کہ وہ دوسرے لوگ جو 100 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ چھا گئے تھے ان کے اندر زلزلے شروع ہو گئے. اللہ کی شان ہے کیونکہ اب یہ جو شروع ہوا اس کا توڑ اور بدل ان سارے طبقات میں کوئی شخص نہیں تھا. ان کے لیے ایک عجیب پھر سازشیں اور سارا ہوتا رہا تو یہ پھیلنے لگا. تو لوگوں نے الحمدللہ پھر وہ سیکریٹریٹ میں نے بنایا، ساتھ مسجد بنائی، پھر اس کی صوفہ بلاک بنایا، لائبریری بنائی، پھر اس کے ڈپارٹمنٹ بنائے، پھر ادھر یونیورسٹی کا آغاز کیا، پھر اعتکاف گاہ بنائی. اب تو ہوتے ہوتے اس وقت الحمدللہ تعالی میرے اپنی دانست میں مسلم ورلڈ، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان تو ایک خطہ ہے نا، پروبیبلی قریب مسلم ورلڈ میں پرائیویٹ سیکٹر میں، نان گورنمنٹل سیکٹر میں، جس کو گورنمنٹ کی کوئی گرانٹ اور ایڈ نو، پرائیویٹ سیکٹر میں کسی اسلامی سیاسی یا سماجی اور سوشل آرگنائزیشن کا اتنا بڑا ہیڈ کوارٹر، سیٹ اپ اور اسٹیبلشمنٹ میرا خیال پوری مسلم ورلڈ میں نہیں ہوگا. جتنی دنیا میں نے تو دیکھی ہے، جتنی دنیا دیکھی ہے، میں نے 2 کنڈیشنز کہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں، نان گورنمنٹل، اور نمبر 2 جس کو گورنمنٹس کے کروڑوں اربوں روپے کے فنڈز نہیں ملتے، صرف اپنی سیلف فائنانسنگ پر. اگر گورنمنٹ کروڑوں اربوں روپے دے کے لگائے پرائیویٹ سیکٹر کے انسٹیٹیوشن میں بھی تو پھر کیس ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اپنے قدموں پر پوری مسلم ورلڈ میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ادارہ اور اسٹیبلشمنٹ اور سیکریٹریٹ اور اس کے پورے ادارے مسلم ورلڈ میں صرف پاکستان، انڈیا اور کی بات نہیں کر رہا، شاید منہاج القرآن کے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے پورے سسٹم کے برابر نہیں ہوگا. اور یہ پہلی یونیورسٹی ہے منہاج القرآن کی جو اسلامک یونیورسٹی میں نے بنائی، اور پاکستان کی تاریخ میں اس کو چارٹر ملا، اور چارٹرڈ یونیورسٹی ہے منہاج القرآن یونیورسٹی. اس کا نام یونیورسٹی کے نام میں منہاج القرآن نہیں آتا، منہاج یونیورسٹی آتا ہے، دی منہاج یونیورسٹی. ہماری اسلامک یونیورسٹی کے سوا پاکستان کی ہسٹری میں کوئی اسلامک بیس رکھنے والی یونیورسٹی اس آج کے دن تک چارٹر نہیں بنی، فرسٹ اینڈ لاسٹ. اور اب مسلم ورلڈ میں جامعہ الازہر کے بعد پوری اسلامی دنیا میں بیگسٹ یونیورسٹی منہاج القرآن جامعہ الازہر کے بعد. اور پھر یہ ڈگریز ہماری ایکول ہو گئی ہیں، ایکویولنس ہے. جامعہ منہاج یونیورسٹی کی ڈگریز اور جامعہ الازہر کی ڈگری میں ایکویولنس ہے، اسٹوڈنٹس کا ایکسچینج ہوتا ہے. پھر اس کو ایک پوری جیسے اسٹیٹ کا سیکریٹریٹ ہوتا ہے وہ بنا. اس کی ممبرشپ شروع کر دی تھی، تو ممبرشپ اس کی ماہانہ تھی، اینول بھی تھی، یعنی لائف ممبر لوگ بنتے گئے. پھر یہ اب 25 ڈائریکٹریٹس ہیں جو اس کے اندر کام کر رہے ہیں، 25 ڈائریکٹریٹس. ہر ایک کا ایک ڈائریکٹر ہے، پوری ایک ایگزیکٹو ہے. فائنانس کی ڈائریکٹریٹ الگ ہے، ڈیولپمنٹ کی بلڈنگ ڈیولپمنٹ کی ڈائریکٹریٹ الگ ہے، وہ شاید درود کو ڈیل کرنے والی ڈائریکٹریٹ الگ ہے، حلقات قرآن کی ڈائریکٹریٹ الگ ہے، ایجوکیشن کی ڈائریکٹریٹ MES منہاج ایجوکیشن سوسائٹی وہ الگ ہے، جس میں 600 کے قریب اس وقت تک جو شاندار طریقے سے کالجز اور سکول چل رہے ہیں منہاج القرآن کے تحت پاکستان میں، وہ MES کے تحت ہے، منہاج ایجوکیشن سوسائٹی. ہمارا اپنا بورڈ ہے، جیسے گورنمنٹ کا بورڈ آف ایجوکیشن ہوتا ہے، ہمارا اپنا بورڈ آف ایجوکیشن، اپنے ایگزام ہوتے ہیں. اور ہمارے ایگزام نہ صرف ریکوگنائزڈ ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے سلیبائی کے مطابق، ورلڈ وائڈ. تو کلاس 1 سے شروع ہوتی ہے ایجوکیشن، پرائمری میٹرک تک. پھر میٹرک کے بعد یونیورسٹی کالج کی طرف آ جاتے ہیں، اپنی یونیورسٹی 16 اور PhD تک. گریڈ 1 سے لے کے اب تو PhD سارا منہاج یونیورسٹی کا اپنا اسکولنگ، گریڈ 1 سے PhD تک بے شمار سبجیکٹس میں PhD اور MPhil وغیرہ ہو رہے ہیں. پھر تربیت گاہ اس کی، پھر شب بیداریوں کا نظام بنایا. اب دروس قرآن اس کے تحت 500 جگہوں پر ماہانہ درس قرآن ہوتے ہیں میری فزیکل پریزنس کے بغیر. ہر مہینے 500 حلقات ہیں دروس قرآن کے. اور رمضان المبارک اور ربیع الاول میں جو میرے اسٹوڈنٹس درس قرآن دینے جاتے ہیں، اسکالر منہاج یونیورسٹی کے، وہ اشتہار پہ صرف نام لکھتے ہیں، میرا نام لکھ کے بھی ان کے شاگرد، پھر آگے اس کا نام آ جاتا ہے. تو ان کے اجتماع میں 20 ہزار افراد کا اجتماع ہوتا ہے. جبکہ باقی جگہ میں نے بتایا نا کہ اگر کوئی جلسہ کریں تو 20-25 بندے نہیں آتے.
50 بندے یہی حالت ہی ہوگی. 50 بندے بیٹھے ہیں, بڑے جلسے میں 100 آ جاتے ہیں. وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا نام صرف پڑھ کے کہ منہاج القرآن کا فاضل آیا, 20 سے 25 ہزار کا اجتماع ہوتا ہے. رمضان شریف میں سحری کے بعد ہوتا ہے, فجر کی نماز پڑھ کر, اور میلاد النبی کے ایام میں, اور ہر مہینے 500 جگہوں پر پورا, اور 300 جگہوں پر خواتین کے دروس قرآن ہوتے ہیں. بگیسٹ لارجسٹ نیٹ ورک درس قرآن کا, مردوں اور عورتوں کا, منہاج القرآن کا. پھر حلقات درود 20,000 قائم ہو گئے, جہاں درود پاک کی ایک تحریک بنا دی. پھر اس کے اپنی فائنانسز کا ڈپارٹمنٹ ہے. پھر اب جو گوشہ درود بنایا ہے وہاں 5 سے 10 ہزار آدمی بیک وقت بیٹھ کر درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اور قونیا کی طرح اس کا ڈوم ہے, مولانا روم کے قونیا کی طرح اس کی پوری بلڈنگ ہے. کون سی جگہ پہ؟ لاہور میں منہاج القرآن کے مرکز میں. اعتکاف 50 سے 60 ہزار آدمی بیٹھتے ہیں آفٹر حرمین شریفین, مکہ اور مدینہ.